فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ فتح کی آخری آیت 29 اسے ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین و اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی معرفت اور ان کی فضیلت کے حوالے سے یہ دروس کا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. آج جیسا کہ عنوان دیا گیا تھا کہ اہل بیت کون ہوتے ہیں، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے انشاءاللہ اس حوالے سے ہم پڑھنا شروع کریں گے، کیونکہ یہ بات سمجھنے کی ہے اہل بیت کی فضیلت و منقبت و عظمت کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے. تمام کے تمام حضرات ان کی فضیلت کے قائل ہیں، ان کے شرف اور عظمت و بزرگی کے قائل ہیں، ان کی پاکیزگی اور ان کے تقوی کے قائل ہیں. لیکن ہم جس بات کو پڑھیں گے وہ بات ہے کہ جو شیعہ پروپیگنڈے کی نظر ہو گئی، اور جس طرح مقلدین نے 12 ائمہ یا 4 ائمہ کی بحث میں امت کے دیگر بزرگوں کو فراموش کروایا، اسی طریقے سے اہل بیت کے مخصوص چند نام ہمارے ہاں گنوائے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرات اہل بیت ہیں، اور بعض جرت کر کے کہتے ہیں یہی اہل بیت ہیں. بس بعض میں اتنی جرت نہیں ہے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں یہ اہل بیت، بعض کہتے ہیں یہی اہل بیت ہیں بس، اور کوئی اہل بیت نہیں. تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اللہ توفیق دینے والا ہے. اس سے پہلے ایک چیز میں بتا دوں، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اس بات کو شروع کرنے سے پہلے اسے سمجھنا بے انتہا ضروری ہے. میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ بھائیوں کا آگے عرض کیا ہے، اہل بیت کی فضیلت کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، لیکن مرزا انجینئر وہ اور اس کے جیسے لوگوں نے جب سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے پروپیگنڈا کیا، تو اس پروپیگنڈے میں سب سے زیادہ جو بات ہوئی، سب سے زیادہ وہ یہ بات ہوئی کہ ایک یہ اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہیں، 2 یہ اہل بیت کا ذکر ہی نہیں کرتے. پروپیگنڈا کرنے والے کہتے ہیں سنو دیکھو
کیا کبھی تم نے ان کے خطبوں میں، درسوں میں، ان چیزوں میں سنے؟ وہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہوں، اہل بیت کے فضائل، ان کے مناقب بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہوں؟ کیا ایسی بات ہے کہ علی کا ذکر نہیں ہوتا، حسن کا ذکر نہیں ہوتا، حسین کا ذکر نہیں ہوتا، فاطمہ کا ذکر نہیں ہوتا؟ کیا ایسی بات خطبوں میں، درسوں میں ان کا نام کیوں نہیں آتا؟ او بھائی میرے سمجھیں، کیا خطبوں میں، درسوں میں سعد بن ابی وقاص کا نام آتا ہے؟ کیا ابو عبیدہ بن جراح کا نام آتا ہے کہ کبھی آپ نے کوئی خطبہ، کوئی درس انہی کی سیرت پہ سن لیا ہو؟ بھائی میرے، کیا خالد بن ولید کا نام آتا ہے؟ کیا عبداللہ بن عمر، ابو سعید خدری، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر بن عاص، کیا ان کے نام آتے ہیں؟ چھوڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کے نام آتے ہیں؟ آپ کے وہ چچا جو ایمان لائے، آپ کی تائید و تصدیق کی، اللہ کے دین کے لیے خدمات کی، کیا ان کا ذکر آتا ہے؟ ارے ہمیں چھوڑے نا، ہم تو تختہ دار پہ لٹکا دیے گئے کہ یہ تو ذکر کرنے والے ہیں نہیں۔ اور میاں چوچو، آپ تو ذکر کرنے والے نا اہل بیت کا، کہ کبھی آپ نے نبی کی پھوپھیوں کا، نبی کے چچاؤں کا، ان کی اولادوں کا، ان کے دامادوں کا، پھر ان کی اولادوں کا کبھی ذکر کیا ہو؟ نہیں، ہم اپنی صفائی دے دیتے ہیں، دینے کی تو ضرورت تھی نہیں۔ لیکن یہ نقطہ سمجھو، اس کے بغیر اصل بات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ میرے بھائی، ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کیا آج سارا کا سارا ملک توحید کو سمجھ چکا ہے؟ کیا سب کا عقیدہ صحیح ہو گیا؟ سب اتباع سنت پہ آ گئے؟ سب کے دلوں میں سنت کی عظمت راسخ ہو گئی؟ کیا سب میں شریعت کی پیروی کی محبت جاگ گئی؟ کیا سب نماز کے پابند ہو گئے؟ کیا سب نے روزوں پر مواظبت اختیار کر لی؟ کیا سب کے دلوں میں حج کی محبت، حج کرنے کی تڑپ آ گئی؟ کیا سب زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں؟ کیا سب جہاد کے لیے نکلنے کو تیار ہیں؟ انہیں بھی چھوڑیں۔ کیا ہم نے اب شریعت کے نفاذ کا نام بھی سنا؟ ڈیموکریسی، بھائی، سوشلزم، کمیونزم، ایتھیزم، ایک فتنہ ہمارے لیے ہو تو بات سمجھ میں آئے نا۔ ختم نبوت کا انکار، مرزائیت، انکار حدیث، احادیث کی حجیت کا انکار، اتنے فتنے، اتنے سارے کام ہمارے لیے موجود ہیں، اتنی ساری چیزیں جس پر ہمیں لوگوں کی اصلاح کرنی ہے وہ ہمارے لیے موجود ہے، کہ اگر آپ 365 دن میں یہ ہمارے ملک کے لوگوں کے مسائل دین پر ایک ایک دن مختص کر کے اس پر بات کرنا اگر شروع کریں، 365 دن کا سال پورا ہو چکا ہوگا، مسائل ختم نہیں ہوئے ہوں گے۔ ہم روایتی مسلمان نہیں ہیں۔ 21ویں رمضان کو علی کو یاد کر لو، محرم کے مہینے میں ان 72 کو یاد کر لو، پھر وہ عید مباہلہ منا لو، پھر عید غدیر منا لو، پھر عید شجاع منا لو، پھر فلانا کر لو، پھر یہ کر لو، ایک سال گزرے پھر یہی دوبارہ کرو۔ ہم روایتی مسلمان تو نہیں ہیں، سارے ہمارے سب کا ذکر کرنا ہم پہ لازم۔ لیکن ذرا سمجھو اس بات، بھائی میرے، عقیدتی باتیں نہیں، علمی بات، عقیدتی باتیں نہیں، علمی بات سمجھیں۔ یہ سارے بزرگ ہمارے، ان سب کا ذکر ہم پر فرض، ان سب کو سننا سمجھنا فرض، لیکن اس کے بعد ان کی زندگیوں پر عمل کرنا بھی تو فرض ہے۔ او بھائی، اور مسئلہ یہ ہے کہ ان زندگیوں پہ عمل کروانے کے لیے ضروری ہے اس عمل کو لوگوں کو سمجھایا جائے۔ بھائی میرے، اور جب ایسا ہے تو ہم اپنے اطراف پہ نظر کریں، کیا ہم عمل میں ترقی کرتے جا رہے ہیں یا ہم عمل میں انحطاط کا شکار ہوتے جا رہے ہیں؟ بھائی میرے، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں؟ یہاں سے جاگنا ہے، یہاں سے توجہ کریں۔ اب اس صورت میں آپ نے سب کے ذکر بتائے، سب کو سمجھایا، اور صورتحال یہ ہوئی کہ جو موجودہ ماحول آپ کا چل رہا ہے اس میں عقیدے کا بگاڑ، اس میں عمل کے بگاڑ کے تحت آہستہ آہستہ آپ کو سب کے سیرت و کردار تو پتہ لگ گئے، نہ آپ کو عقیدے کا پتہ، نہ آپ کو عمل کا پتہ۔
1,60,000 نفوس قدسیہ جس میں اہل بیت و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں. میرے بھائی سمجھو، ان 1,00,000 نفوس قدسیہ کا ذکر کرنا ہمارے لیے موجودہ حال کے اندر کسی صورت میں ممکن نہیں ہے. سال کے ہی 365 دن ہوتے ہیں. اگر ایک دن ایک شخصیت کی سیرت کے اوپر ہم بات کریں، آپ سمجھو 1,60,000 دن ہمیں چاہیے سارے اہل بیت سارے صحابہ کے کردار کو بیان کرنے کے لیے. اور ہماری بدقسمتی آپ دیکھیں کہ جس تیزی کے ساتھ ہمارا جو موجودہ جو جنریشن ہے وہ دین سے دوری کی طرف جاری ہے. آپ ایک بات بتاؤ، اب دین کو بیان کریں یا پہلے اس کو بیان کریں؟ کیا کریں؟ یہ ایک وجہ ہے کہ جس پر ہمارے لوگ مخصوص قسم کے، ایک تو پہلے بدعات کے جو دن آئے اس میں لوگوں کی اصلاح کرو، پھر مسائل کے جو دن آئے، قربانی آ گئی، حج آ گیا فلاں، اس میں یہ چیزیں سکھاؤ، پھر جو مثال کے طور پہ جہاد کے معاملات ہیں اس کا ذکر کرو، پھر عقیدے کی اصلاح اس کا ذکر کرو، پھر جو فتنے اٹھے ہیں اس کا اصلاح کرو. اس بیچ میں رافضیوں، ناصبیوں کے، قادیانیوں، پرویزیوں کے، ان کے فتنے اٹھ جائیں، ان کے جوابات دو کہ خدا نہ خواستہ نوجوان طبقہ گمراہ نہ ہو. ایسے میں یہ انگلی اٹھانا، بھائی ہم نے تو منبروں سے یا ہم نے تو درسوں سے اہل بیت کا ذکر ہی نہیں سنا. یہ جو کام ہم کر رہے ہیں تم کر لو. یہ جو کام ہم کر رہے ہیں چھوڑ دو، تم روایتی مسلمان ہو نا، تم لگ جاؤ روز کے حساب سے، تم اللہ کا دین بیان کرو. لیکن میت اٹھ جائے گی نہیں اٹھے گی؟ میتیں اٹھ جائیں گی، اس بات پہ نہیں اٹھیں گی. یہ ہوگا نہیں. کبھی دیکھا آپ نے؟ یہ ہوگا نہیں کبھی. تو اس لیے اس پروپیگنڈے کو سب سے پہلے سمجھو کہ جی یہ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے. اہل بیت ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن ہماری مجبوری کو سمجھا جائے. مسئلہ سب سے بڑا، آپ چھوڑو نا یار. میں آپ کو بالکل ایک قریب کی مثال دیتا ہوں. یہ دیکھ لو کہ 14 اگست ہماری زندگی میں کتنی مرتبہ آیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھو کہ کیا وہ مجاہدان آزادی پاکستان کے جن کی وجہ سے ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، کیا ان سب کے کردار ہمیں پتہ ہے؟ ارے نام بتاؤ، پتہ ہے؟ نہیں. بات سیدھی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا ہم شکار کیے گئے ہیں، جن چیزوں میں ہم پھنسائے گئے ہیں، جن وسواس میں، جن بے عملیوں میں، جن بدکاریوں، حرام کاریوں میں، جن چیزوں میں ہمیں پھنسا دیا گیا. آپ دیکھو چھوٹی میں چھوٹی بات یہ ہے، یہ سود کے مسائل، یہ انشورنس کے مسائل، یہ فلاں کے مسائل، یہ فلاں کے مسائل ہمیں بیان کرنے والا کہتا ہے کیا بات ہے کہ منبروں سے ان چیزوں سے معیشت کو بیان نہیں کیا جاتا، سیاست کو بیان نہیں کیا جاتا. جس کو جو نظر آ رہا ہے نا کہ یہ بیان نہیں کیا جاتا، وہ اسی کا شکوہ لے کے بیٹھ گیا، یہ بیان نہیں ہوتا. ارے بھائی میرے آپ کر دو، آپ اپنے اندر یہ صلاحیت لے آؤ، آپ منبر پہ آ کے بیٹھو، آپ یہ سب کام کر لو. نہیں، میت اڑ جائیں گی. تو اس پروپیگنڈے کو سمجھیں. اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کوئی روایتی ذکر نہیں، علمی بات. اہل بیت کا وہ ذکر انشاءاللہ کہ جس کے بعد آدمی کو تحقیق کا ایک نقطہ ملتا ہے. اہل حدیث کی فضیلت ہر کوئی جانتا ہے، اہل بیت کی فضیلت ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اہل بیت کون ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کو نہ جاننے کی وجہ سے ساری پریشانیاں کھڑی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں ایک طبقے کی دکان ہی اس بات کے اوپر چل رہی ہے. اور وہ چوچو جو آگے بیٹھتا ہے، پچھلے دنوں یہ انجینئر مرزا پچھلے دنوں اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھیں ان کے آگے آیت تطہیر پڑھیں، ان کو بولو صحیح مسلم سے اس کی تفسیر کرو. اور چوچو نے جو روایت پڑھ کر سنائی ہے نا، وہ بھی ایک مقام سے دوسرے مقام سے پڑھنے کی توفیق ہی نہیں، کیونکہ اس کی وجہ ہے وہاں سے دکان بند ہو جاتی، دوسری جگہ سے پڑھنے کے نتیجے میں دکان فوراً بند ہو جاتی. وہ دکان جو چل رہی ہے وہ چلتی نہیں. اور مسئلہ تو میں وہی ہمیشہ سے میرا درد دل جو میں بیان کرتا ہوں، مسئلہ تو مقلدین کا ہے کہ اس نے دکھایا، انہوں نے دیکھ لیا، پھر یہ توفیق نہیں ہوئی کہ آگے بھی تحقیق کر لیں. بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے پچھلے درس میں پڑھا آپ کے ساتھ آپ کی صحابہ ہیں. ان صحابہ میں جن کو اللہ رب العزت نے بلند مقامات عطا کی ہیں، ان میں ایک بلند مقام جو اللہ رب العزت نے عطا کیا وہ اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی عطا کیا. اور آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے اندر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے سوائے نہیں
کہ اللہ چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں کہ وہ تم سے یعنی گندگی کو، آلائش کو، بے عملی کو، ان چیزوں کو تم سے اللہ دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ہر طریقے سے پاک و صاف کر دے، تمہیں ہر طریقے سے پاک و صاف کر دے۔ آپ دیکھیں یہاں اللہ رب العزت نے جو ذکر کیا ہے، سنیں توجہ سے، یہاں اللہ رب العزت نے جو ذکر کیا ہے وہ کس طریقے سے کیا ہے، سنو۔ آیت نمبر 32، آیت نمبر 32 سے عنوان شروع ہوتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو گفتگو میں نرمی نہ اختیار کرنا کہ کسی کے دل میں جو مرض ہو اس کا مرض بڑھ جائے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور تم جو بات کرو تو دستور کے مطابق بات کرنا۔ وَقَرْنَا فِي بِيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہنا۔ وَقَرْنَا فِي بِيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہنا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جاہلیت کے زمانے کی طرح بناؤ سنگار کو دکھاتی مت پھرنا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور تم عورتیں نماز قائم کرنا۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور تم عورتیں زکوٰۃ ادا کرنا۔ وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، تو اے نبی کے گھر والوں اللہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی علائش کو دور کرنا چاہتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ہر قسم کا پاک و صاف کرنا چاہتا ہے۔ اور اگلی آیت، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو تمہارے گھروں میں کہ اللہ کا قرآن اور حدیث پڑھی جاتی ہے اس کی تلاوت کرتی رہنا، اس کی تلاوت کرتی رہنا۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تو باریک بین اور خبردار ہے۔ اب میری بات آپ سمجھیں، یہاں اللہ رب العزت نے کس کو مخاطب کیا ہے بھائی میرے؟ یہاں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کیا، اور بیویوں کو مخاطب کر کے سب کو گنا ایک نام کے ساتھ، اہل بیت۔ تو سب سے پہلے جو اس میں اللہ کے فرمان کے مطابق جو داخل ہوئی وہ کون ہے؟ اہل بیت ہے نا۔ اچھا اب دیکھیں ذرا سمجھیں، اب اس سے پہلے ایک نقطہ سمجھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں مفردات القرآن امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی صفحہ نمبر 56-57 کے اوپر انہوں نے مادہ اہل، اس کو معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اہل الرجل، اہل الرجل ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اس کے ہم نسب، بھائی توجہ کریں، جو جس کی طرف وہ مضاف ہے اس کا ہم نسب یا ہم دین ہو، یا ہم دین ہو، اور یا کسی صنعت یا مکان میں شریک ہوں، یا کسی کام صنعت میں یا مکان میں شریک ہوں، یا ایک شہر میں رہتے ہوں۔ اصل میں اہل الرجل تو وہ ہیں، یعنی اصلاً اس میں کون داخل ہوتا ہے؟ اصل میں اہل الرجل تو وہ ہیں جو کسی کے ساتھ ایک مکان میں رہتے ہوں، جو کسی کے ساتھ ایک مسکن میں مکان میں رہتے ہوں۔ پھر مجازن، لغوی اعتبار سے بات یہ تھی، پھر مجازن آدمی کے قریبی رشتہ داروں پر اہل بیت الرجل کا لفظ بولا جانے لگا۔ میں ایک دفعہ پھر دوہراؤں، ذہن میں رکھو گے تو ایک ایک بات سمجھ میں آئے گی۔ وہ کہتے ہیں یہ لفظ اہل بیت الرجل، یعنی رجل وہ آدمی جس کی طرف یہ لفظ منسوب ہو رہا ہے، اہل بیت الرجل ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اس کے ہم نسب، اہل الرجل کون ہے؟ جو اس کے ہم نسب یا ہم دین یا کسی صنعت یا مکان میں شریک ہوں، یعنی ایک آدمی ذات کے اعتبار سے دونوں ایک ذات کے ہیں، یا دونوں ایک دین کے ہیں، یا دونوں کا کام ایک جگہ ہے ایک ہی صنعت میں، یا دونوں ایک مکان میں رہتے ہیں، یہ لغوی اعتبار سے یہ اس کی طرف منسوب ہو گیا اہل الرجل۔ سمجھ گئے بات کو یا نہیں؟ اچھا پھر یعنی اصل میں یہ لفظ کس پہ بولا جاتا ہے؟ اصل میں لفظ اس پہ بولا جاتا ہے جو ایک مکان ایک مسکن میں ایک ساتھ رہنے والے ہوں۔ بھائی میرے یہ سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پھر مجازن آدمی کے قریبی رشتہ داروں پر اہل بیت الرجل کا لفظ بولا جانے لگا ہے،
اور عرف میں جو معروف ہو گیا ہے لوگوں کی زبان پر، عرف میں اہل بیت کا لفظ خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر بولا جانے لگا۔ اصل میں یہ لفظ ایک گھر میں رہنے والے، معنی کے اعتبار سے ہم نسب، ہم دین، ہم سنت، ہم مسکن، سمجھ گئے؟ اور معروف میں، عرف میں یہ کس کے لیے بولا جانے لگا؟ اہل بیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگوں کے لیے۔ میری بات آپ سمجھ گئے یہاں تک؟ اب دیکھیں، اب یہ بات آگے کام آتی جائے گی، سمجھے گا۔ اللہ رب العزت نے جو مخاطب کیا سب سے پہلے اہل الرجل، اہل بیت، کس کو قرار دیا؟ ازواج مطہرات کو۔ آیت کا سیاق اس کے اوپر دلالت کرتا ہے واضح طور پہ، اگر اس کے باوجود بھی مثال کے طور پہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 565، اس کے اوپر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت تطہیر یہ نقل کر کے فرماتے ہیں، یہ آیت تقاضا کرتی ہے کہ بیویاں اہل بیت میں سے ہیں، بیویاں اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ انہی کے متعلق اتری ہے آیت، انہی کے متعلق اتری ہے اور خطاب بھی انہی کو کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کے آگے شروع سے آیت کے بعد والی آیت تک بھی پڑھ کے بتایا کہ خطاب کس کو کیا جا رہا ہے؟ خطاب بھی ازواج مطہرات کو کیا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں سیاق کلام بھی اسی پر دلالت کرتا ہے، سیاق کلام بھی اسی پر دلالت کرتا ہے کہ وَقَرْنَا فِي بِيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہنا، وَاسْكُنَّ فِي آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور اس میں اپنے گھروں کی تلاوت کرنا۔ نقطہ سمجھو، فاطمہ ماں نہیں ہے، نہ فاطمہ ماں ٹھہر سکتی ہیں، سورہ احزاب مدنی صورت ہے نا، فاطمہ ماں نہیں ہو سکتی، فاطمہ شادی ہو چکی، اپنے گھر کی ہیں، فاطمہ ماں نہیں ٹھہر سکتی، اور فاطمہ وہاں یہ تلاوت نہیں کر سکتی، زینب وہاں یہ تلاوت نہیں کر سکتی، ام کلثوم وہاں یہ تلاوت نہیں کر سکتی، رقیہ وہاں یہ تلاوت نہیں کر سکتی، وہاں وہ نہیں ٹھہر سکتی۔ وَقَرْنَا فِي بِيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں ٹھہرو گی۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے، یہاں مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے؟ تو اصل میں پہلے نمبر پر اللہ اہل بیت کن کو قرار دے رہا ہے؟ یہ بات آپ میری سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر یہ دیکھیں آگے، یہ میں تفسیر ابن کثیر ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کی جلد نمبر 4 سورہ احزاب کی یہی آیت تطہیر کی تفسیر کرتے فرماتے ہیں، یہ آیت اس بات پر نص ہے، مضبوط ترین دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان آیتوں میں اہل بیت میں داخل ہیں، اس لیے کہ یہ آیت انہی کے بارے میں اتری ہے، یہ آیت انہی کے بارے میں اتری ہے۔ اب سمجھے ذرا اس بات کو، اور میں ایک حوالہ ایسے ہی بیان کر رہا ہوں، میں کرتا نہیں، لیکن وہ چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اب تو ایک میں نے نیا سلسلہ بھی دیکھا ہے کہ یار لوگوں نے جب دیکھا کہ ہمارے جو پاپڑ بک رہے ہیں نا، وہ بک رہے ہیں مودودی صاحب کے لفافے میں، ہمارے پاپڑ جو بک رہے ہیں وہ مودودی صاحب کے لفافے میں بک رہے ہیں، تو آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ان کے حوالے سے وہ ان کی تعریفی وہ ویڈیو فلاں، وہ ان کے ایسے مسلمان ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ مودودی صاحب بہت زبردست شخصیت کے مالک تھے، نو ڈاؤٹ، لیکن آدمی سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کی کتاب خلافت و ملوکیت ان کی غلطی ہے، اور آپ دیکھیں ذرا اس کے بعد کہ چونکہ وہ غلاف ہے، وہ ریپر ہے جس میں اپنے پاپڑ بیچنے میں آسانی ہوتی ہے، تو یہ وجہ ان کا بڑا نام استعمال ہوتا ہے نا، یہ ان کی کتاب تفہیم القرآن میرے ہاتھ میں ان کی تفسیر قرآن کی، اس کی یہ جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 92، اگر قوم شعیب والی ہماری حالت نہ ہوئی ہو، لینے کے بعد کچھ اور دینے کے کچھ اور نہ ہوئے ہوں، تو یہی آیت تطہیر کی یعنی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں جس سیاق و سباق میں آیت وارد ہوئی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں اہل بیت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، یہاں اہل بیت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اور آگے یعنی پورے پیراگراف پر یہ بحث کر کے کہ اس اہل بیت میں کون کون داخل ہے، اس کے بعد کہتے ہیں اسی بنا پر ابن عباس اور عروہ بن زبیر اور اکرمہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اہل بیت سے مراد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابن عباس کون ہے؟ اہل بیت، چچا عباس کے بیٹے عبداللہ ہے نا، اہل بیت کی شخصیت یہ تفسیر کر رہے ہیں کہ اس آیت سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
بیویاں. ٹھیک ہے بھائی جان. اچھا اب دیکھیں ذرا سمجھیں اس بات کو کہ اگر پھر بھی کسی قسم کا کوئی اشکال ذہن کے اندر رہتا ہے تو آپ سمجھیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ جو عرف ہے، عرف کے اندر اہل بیت یعنی وہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں. لغوی اعتبار سے جو اہل بیت کی جو بات ہوتی ہے، لغوی اعتبار سے ہر وہ شخص جو ہم دین ہو، ہم نسب ہو، ہم سنت ہو، ہم مسکن ہو. ایسے ہی نا بھائی. آپ دیکھیں یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 73 ہے. فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہنچا ہے اور بشارت لے کر پہنچا ہے اسحاق علیہ السلام کی. اور جب لڑکے کی بشارت دی ہے اسحاق علیہ السلام کی تو بیوی جو ہے سارا وہ وہاں کھڑی ہیں، بہت بوڑھی ہو چکی ہیں. اس بڑھاپے کے اندر ان کو تعجب ہوتا ہے کہ کیا اب بھی ہمارے یہاں اولاد ہوگی؟ تو فرشتہ کہتا ہے بالکل ایسے ہی ہوگا. اور اس کے بعد فرشتہ آگے کیا کہتا ہے، وہ غور طلب بات ہے، سنو. اتعجبین من امر اللہ، تو اللہ کے معاملے میں تعجب کر رہی ہے. رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت. او بھائی میرے کون ہے؟ کون ہے؟ بیوی تھی نا. پھر ابراہیم بھی موجود ہے، پر پورا گھرانہ ہے، وہ تو اپنی جگہ. اس لیے علیکم میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا کم، لیکن اصل میں بولنے والی تو وہ ہے. تو اس سمے سب کو مخاطب کیا گیا یہ کہہ کے. کلام کا ابتدائی حصہ کیا ہے؟ اتعجبین من امر اللہ. تعجب ابراہیم کو تو نہیں ہوا تھا، تعجب تو انہیں ہوا ہے نا، زوجہ کو، سارہ کو. اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں تم پر اے اہل بیت، اے گھر والوں. انہ حمید مجید، بے شک وہ اللہ ہر قسم کی تعریف کے، ہر قسم کی بزرگی کے لائق. یہاں اہل بیت میں سارا گھرانہ، لیکن خصوصیت سے مخاطب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ. اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کے اندر ذکر کیا کہ جب عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے وہ جو معاملہ کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، تو جب وہ پیچھے لگی اور یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے، قمیض پکڑی، وہ پیچھے قمیض پھٹ گئی، پورا واقعہ آپ کو پتہ ہے. تو وہ دروازے پہ پہنچے تو دروازے پہ عزیز مصر اور اس کا ایک رشتہ دار ساتھ کھڑا تھا. ٹھیک ہے. بیوی نے فوراً دیکھا تو اس نے پینترا بدلا، اور پینترا بدل کے یوسف کو پھنسانے کے لیے جو جملہ بولا وہ سنیں. ما جزاء من اراد باہلک، ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ کیا سزا ہوگی اس کی جو تیرے اہل بیت کے بارے میں برا فعل کرتا ہے، سوائے اس کے کہ یا تو اس کو قید خانے میں ڈالا جائے یا اس کو دردناک سزا دی جائے. بھائی میرے پہ اہلکا، تو اہلکا میں ہے کون؟ بیوی. بیوی ہے نا بھائی، نہیں سمجھے؟ اچھا آگے سنیں. پھر اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ میں یہ آیت نمبر 10 ہے. موسیٰ علیہ السلام واپس یعنی مدائن سے، شام سے وہ واپس جا رہے ہیں مصر کی طرف. اب رستے میں ان کو یعنی کہ باقاعدہ ایک جگہ پر جنگل میں اندھیرے کے دوران میں، سردی ہے، گھپ اندھیرا ہے، رستہ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ اپنی بیوی سے جو مخاطب ہوتے ہیں، ایک جگہ آگ نظر آتی ہے، بیوی سے مخاطب ہوتے ہیں. اللہ نے اس کلام کو اس طرح بیان کیا ہے، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، موسیٰ کی روایت تمہارے پاس پہنچی. إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ، فقال لِأَهْلِهِ، جب موسیٰ نے آگ دیکھی دور سے تو اپنی بیوی سے کہا، تو اپنی بیوی سے کہا امکثوا انی آنست نارا، یہاں ٹھہرو میں آگ دیکھ رہا ہوں، لعلی آتیکم منہا، وہ آگ تمہارے سیکنے کے لیے لاتا ہوں، بے قبس کو شعلہ، اور اجد علی نار ہدن، کہ اس آگ کی روشنی میں راستہ تلاش کر کے آتا ہوں. اب یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی بیوی کو مخاطب کیا، لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ اہل بیت میں قرآنی تصریحات کی روح سے سب سے پہلے کون داخل ہوتا ہے؟ سب سے پہلے بیوی داخل ہوتی ہے میرے بھائی. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، اور پھر اس کے بعد سمجھیں کہ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے. غور طلب بات ہے کہ نوح علیہ السلام نے
عذاب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، کشتی تیار ہو چکی ہے، سب کو کشتی میں سوار کر رہے ہیں، ماں سے لے کر نکلنے کا ارادہ ہے۔ بیٹے کو کہا بیٹا تو سوار ہو جا، بیٹے نے انکار کر دیا اور اپنے باپ دادا کے دین پہ رہنا پسند کیا۔ نوح علیہ السلام اللہ رب العزت کو پکار رہے ہیں، وَنَادَا نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي۔ او بھائی میرے یہ سمجھ لو، یہ ناسبیوں کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ فوراً شیطان جو نا وہ دماغ کے اندر دہرانا شروع کر، یہ کیا بات ہو رہی، تو ناسبی والی بات، یہ ناسبی والی باتیں نہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سنو، وَنَادَا نُوحٌ رَبَّهُ، نوح نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، اِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، میرا بیٹا میرے اہل بیت میں سے ہے، میرا بیٹا۔ اور بھائی میرے سمجھو، میں نے پچھلے درس میں ایک بات کہی تھی نا کہ کسی کے ذہن کے اندر یہ خیال گزرے کہ بھائی عنوان تو یہ تھا اس سلسلے کا، سلسلہ معرفت الصحابہ و اہل بیت کا تو ذکر آیا ہی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت میں مزید افضلیت انسان کو جب حاصل ہوتی ہے جب وہ اہل بیت بھی ہو اور صحابی بھی ہو۔ اور آپ سمجھے ذرا اس بات کو کہ باقاعدہ یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں یہ بالکل واضح کر دیتی ہے، ایک آدمی کتنے ہی اہل بیت کیوں نہ ایمان نہیں لایا، اس کا اہل بیت ہونا اس کو کسی کام دے گا نہیں۔ اِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور جو تو نے جو وعدہ دیا ہمیں نجات کا وہ تو حق ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو تمام فیصلے کرنے والوں پر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قَالَ يَا نُوحُ، اللہ نے نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے، اے نوح، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، تیرا بیٹا تیرے اہل بیت میں سے نہ رہا، نہیں ہے، نہیں نہ رہا معنی ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو ان کا بیٹا ہے، وہ ان کے اہل بیت میں سے ہے، لیکن چونکہ ایمان نہیں لایا تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک آخری وارننگ تھی، وہ بھی نہ رہی۔ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ تیرے اہل بیت میں سے رہا نہیں۔ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کے عمل صالح نہیں ہے، نیک نہیں ہے، اس لائق نہیں ہے کہ تیرا بیٹا کہلوائے، اس لائق نہیں ہے کہ تیرا اہل بیت کہلوائے۔ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تو بہرحال عرض کرنے کا یہاں پہ میرا مطلب یہ ہے، دیکھو یہ آیت واضح کر دیتی ہے بیٹا اولاد وہ بھی اہل بیت میں سے ہے، مگر شرط کیا ہے؟ وہ ایمان لے آنا چاہیے، جس کی دیکھو ہمارے سامنے ایک اور مثال ہے کہ ابو لہب کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کا کوئی بھی کام ابو لہب کا یعنی مال اور اس کی اولاد اس کے کسی بھی طرح کے کام آ سکے نہیں ہے۔ اور ایک دیکھیں قرآن سے آخری حوالہ، یہ سورہ سواد ہے، سورہ سواد کی آیت نمبر 43 ہے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آزمایا، بیمار کر کے، ان کا مال و دولت ختم کر کے، ان کے اہل بیت کو یعنی اموات کا شکار کر کے، ان سے دور کر کے، انہوں نے ان کے صرف ایک بیوی بچی ان کی خدمت کرنے والی، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش کو پورا کرنے کے بعد ان کو شفا دی، اور جو شفا دی تو ساتھ میں کیا فرمایا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے اس کو اس کے گھر والے عطا کیے، اس کو اس کے اہل بیت عطا کیے، اور اسی کے مثل مزید اس کے ساتھ رحمۃ منا، یہ ہماری رحمت تھی، وذکریٰ لأولی الالباب، اور ہر عقل والے کے لیے نصیحت تھی۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو اہل بیت مطلق ذکر کیے، ان کی بیوی تو ان کے ساتھ ہی تھی، جو ان سے لے لیے گئے تھے وہ ان کی اولاد تھی، تو یہاں خالصتاً اہل بیت کس کو کہا گیا ہے؟ اولاد کو۔ یہاں خالصتاً اہل بیت کس کو کہا گیا ہے؟ یہاں اولاد کو کہا گیا۔ تو قرآن اور احادیث سے جو پتہ لگتا ہے کہ پہلے نمبر پر کون ہے اہل بیت؟ بیویاں، دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ اور آپ کو ایک منطقی دلیل دیتا ہوں، ہمارے یہاں منطق بہت چلتی ہے، چلتی نہیں چلتی؟ کیسی منطقیں چل رہی ہوتی ہیں آپ کو؟ لو جی میں اب آپ کو دلیل دینے لگا ہوں، وہ ڈرامے بازیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ سنو ذرا بات کو، بیوی کے اہل بیت ہونے کی آپ کو ایک منطقی مضبوط ترین دلیل بتاتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ کس کو پیدا کیا گیا تھا؟ تب پہلے اہل بیت میں دنیا بننے سے شروع ہونے سے پہلے اہل بیت میں داخل کون ہے بھائی؟ او بھائی میرے، کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ بہرحال
اچھا پھر آگے سنیں، یہ غور طلب نقطہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حج سے لوٹے، حج سے لوٹنے کے بعد غدیر خم کے مقام پر پہنچے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غدیر خم کے مقام پر آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور اس کے بعد فرمایا اے لوگوں سنو، میں ایک انسان ہوں. میں ایک انسان ہوں پر ناراض تو نہیں ہو جائیں گے بھائی میرے؟ دیکھو یہ نا کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، آپ حدیث کے آخری حصے کو سنا رہے ہو، پوری حدیث سنا رہے لیکن دوسروں کے لیے آپ ڈھکوسلا کیا دے رہے ہو. یہ دیکھو یہ آیت تطہیر کو صحیح مسلم سے پڑھ کے نہیں سنائیں گے او بھائی میرے، یہ ہم صحیح مسلم سے بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ آج ایسی پڑھیں گے کہ انشاءاللہ بالکل مسئلہ بالکل واضح ہو چکا ہوگا، بالکل واضح. اہل بیت کا بھی ذکر آئے گا، سب کا ذکر آئے گا، سب کی فضیلت بھی ثابت ہوگی اور پتہ لگے گا کہ رافضی کون ہے، ڈھکوسلے کس نے دیے ہیں. سنو توجہ طلب بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تمہاری طرح انسان ہوں، ان قریب میرے رب کا پیغام لانے والا میرے پاس آئے گا، میں اس کو لبیک کہوں گا، یعنی انتقال ہوگا، یعنی او بھائی میرے انتقال ہوگا. اور وہ بھی ہمیں نہیں ماننا اس حدیث میں سے، وہ بھی ہمیں حدیث میں سے نہیں ماننا. خیر وہ الگ موضوع. میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، جس میں ہدایت اور نور ہے. اور میرے بھائی توجہ سے سنو یار بات کو، میں لقمے دیتا ہوا جا رہا ہوں، اس لیے لقمے دیتا ہوا جا رہا ہوں کہ وہ ہمیں جو ڈھکوسلے دیتے ہیں نا پبلک کو، یہ سناتے نہیں ہیں. تم سناتے ہو، وہ کیسے سناتے ہو وہ بھی ذرا سن لو. غور طلب بات ہے کہ پبلک کے اوپر جو ہے وہ ہپنوٹائز کر دیا، ان کو پھینکی رسیاں دکھائے سانپ ہیں. اور بھائی سمجھو ایک پوری حدیث تمہارے ایک ایک کر کے ہر عقیدے کے خلاف آتی ہے. سنو ذرا بات کو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے. سمجھو اور یار لوگوں نے دو طبقے پیدا کرے، ایک کہتا ہے اللہ کی کتاب میں رد و بدل ہو گیا، دوسرا طبقہ کہتا ہے نہیں ہم یہ تو نہیں کہتے کہ رد و بدل ہوا، ہم یہ کہتے ہیں موافق التنزیل نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں یہ ہدایت کے لائق نہیں ہے. ایک اور بھی گروہ جو کہتے ہیں 12ویں کے پاس ہے غار میں. اور حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں جس میں ہدایت اور نور ہے. میری بات آپ سمجھو، اگر اس کتاب میں رد و بدل ہو جاتا، اگر وہ کتاب ہاتھوں میں ہی نہ رہتی، اگر وہ کتاب کسی غار میں پہنچ جاتی اور قرب قیامت نکل کر آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات ارشاد فرماتے؟ صاحب وحی تھے آپ. فما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو ہم اس کی طرف بدر یا وحی نازل کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ اللہ کا فرمان ہے. اور بھائی میرے توجہ سنے بات کو، اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں میں تم میں یہ کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ کی بات ثابت ہوتی ہے، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، جبھی تو اس میں ہدایت اور نور رہا. اور آگے سنو، فرمایا اللہ کی کتاب پر عمل کرو، اس کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی کتاب پر عمل کرو، اس کو مضبوطی سے تھام لو. سمجھو ذرا بات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فقہ انفی فقہ جعفری کی پیروی کا نہیں کہا تھا. رسیاں ہیں بھائی میرے، سانپ نہیں ہے، رسیاں ہیں. وہی دکھاؤ جو لکھا ہے، وہی بتاؤ. تمہارا عمل اور بھائی تمہارا قول اور تمہارا عمل اس کے مطابق. اللہ کی کتاب چھوڑ کے گئے تھے، تم نے فقہ جعفری کیوں نہیں؟ بھائی میرے غور طلب نقطہ ہے یا نہیں؟ فرمایا اس پہ عمل کرو، اس کو مضبوطی سے تھام لو. پھر آپ نے کتاب اللہ پر مزید ابھارا اور اس کی ترغیب دی. پھر فرمایا کہ میرے اہل بیت، میرے گھر والے، میرے اہل بیت، میرے گھر والے، میرے اہل بیت، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کو یاد دلاتا ہوں. میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کو، میرے اہل بیت کو لے کر اللہ سے ڈرتے رہنا.
اللہ کو یاد دلاتا ہوں کا مطلب کیا ہے کہ ان کو حقوق ہمیشہ یاد رکھنا, اللہ سے, میرے اہل بیت کو لے کر اللہ سے ڈرتے رہنا. اور بھائی توجہ سنیں, 3 مرتبہ آپ نے فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کو یاد دلاتا ہوں, میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کو یاد دلاتا ہوں. 3 مرتبہ دوہرا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے کہ میرے اہل بیت کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے. بیویاں, اور بھائی میرے بیویاں, بیٹیاں, بیٹے, بھائی میرے داماد, ٹھیک ہے, نواسیاں, پوتے پوتیاں. ابھی وہ تو ذکر آئے گا نا, تھے نہ تھے اس کی بحث نہیں. سنو ذرا میری بات, میں کیا کہہ رہا ہوں. بیویاں, بیٹیاں, بیٹے, بھائی نواسیاں, پوتے پوتیاں, چچا, پھوپھیاں, چچوں کے سارے چچاؤں کے بیٹے بیٹیاں, ساری پھوپھیوں کے بیٹے بیٹیاں, ان کی اولادوں کو معاف کرتے ہیں. یعنی تمہیں ہم نے معاف کیا, معاف, ان کی اولادوں کو چھوڑو. بقیہ باقی ہیں, بقیہ کا جو نام لیا باقی ہیں. اب اپنے ذہنوں کو حاضر کرو, زور ڈالو اب تک کی اپنی ذہن پہ جتنی اللہ نے اب تک تمہیں عمر دی ہے. مجھے بتاؤ چچا کا ذکر کب سنا ہے, چچاؤں کا ذکر کب سنا ہے, پھوپھیوں کا ذکر کب سنا ہے, چچاؤں کی اولادوں کا, پھوپھیوں کی اولادوں کا, دامادوں کا, ساری بیٹیوں کا, ساری بیٹیوں کی اولادوں کا, بیٹوں کا. او یار اللہ کے بندو سمجھو ذرا بات کو. اس کا مطلب کیا ہے, یہ ڈھکوسلا دینا پبلک کو, اہل بیت کے حق, اہل بیت کو یاد کرنا, اہل بیت کو. اور بھائی تم نے اہل بیت کو یاد کیا کیا ہے, دیکھو دھوکہ دیتے ہو پبلک کو, ڈرامے بازی. دوسروں کو یہ بات کہنا یہ اہل بیت کو مانتے نہیں, اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے. او بھائی سمجھو ذرا اس بات کو. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, اللہ تعالیٰ ہماری کمی بیشیوں کو معاف کرے. ہم بڑے پھنسے ہوئے لوگ, بہت پھنسے ہوئے لوگ. ہمیں اس بات کا اعتراف ہے, ہم اپنے بزرگوں کا ذکر کرنے میں پیچھے ہیں. وہ صحابہ ہوں, وہ اہل بیت ہوں, وہ تابعین ہوں, وہ تبع تابعین ہوں. ہم اپنے ہیروز کا ذکر کرنے میں پیچھے ہیں. ہمیں پھنسا دیا گیا, ہمیں عقائد, مسائل, سیاسیات, معاشیات, معاشرت, خانگی امور, نکاح, بیاہ, طلاق, میت, ان چیزوں میں پھنسا دیا گیا. مسئلہ سارا یہ ہے اجتماعی طور پر پورا دین بیان کرنے والے مر گئے. جو اگر کسی کو وقت مل جاتا, سب کی تربیتیں ہو جاتی, وقت مل جاتا, تو ہم میں سے کئی لوگ فارغ ہو کر کیا بیان کرتے, تاریخ کے علاوہ کچھ بچتا بیان کرنے کو. اور آخر میں اس بات کے آخر میں ذرا سننا بات کو. اور چھوڑو یار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں اہل بیت تو سنو ذرا بات کو. ان میں سب سے پہلے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اہل بیت تو ان میں سب سے پہلے آپ, اور جب سب سے پہلے آپ تو مجھے وہ آدمی بتاؤ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بتایا ہو. 10 دن, 40 دن, مہینہ, 12 ربیع الاول, ایک دن, مجھے وہ آدمی بتائیں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اور بھائی میرے سنو, مصائب و آلام, اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اکرام علیہم السلام کو جو مصائب و آلام و آزمائشیں دے کر آزمایا, ان سب کا مجموعہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر ڈالا ہے. مصائب کا رونا ہے, مصائب بتانے. ارے نبی کا مصائب کس دن بتاؤ گے؟ بتاؤ. یہ ڈھکوسلا ہے کہ فلاں اس کا ذکر نہیں کرتا, فلاں اس کا ذکر نہیں کرتا. بتاؤ تم میں ہم سب مل کے نبی کا کتنا ذکر کر رہے ہیں, بتاؤ. جو بقیہ کا ذکر کرنے پائیں گے. ہم پر منوسیت تاری ہے, اور یہ منوسیت تاری اس بنیاد پر ہے نہ ہم نے اللہ کی توحید کو بیان کرا, نہ نبی کی سنت کو بیان کرا. یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے, رونا سب سے بڑا. یہ بقیہ چیزیں ہم کیسے بیان کریں گے, کہاں سے بیان کریں گے؟ سنو ذرا بات کو. اعوذ باللہ پڑھ لو, آ گیا ہے. اور سنو, کہا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم کرتا ہوں. میرے بھائی سمجھو ذرا اس بات کو.
اللہ سے ڈرنے کا حکم کرتا ہوں تو ایک گروہ پیدا ہوا جس نے ازواج کو گالیاں دیں، ان کو لعنت ملامت کی، انہیں کافر کہا، فاسق کہا۔ ایک گروہ پیدا ہوا، اس نے اولادوں کا سگی اولاد ہونے کا انکار کر دیا کہ چاروں بیٹیاں ہی نہیں تھیں، صرف فاطمہ بیٹی تھی، باقی تو سب لے پالک ہیں، تو وہ ہے ہی نہیں، ان سے تعلق ہی نہیں، وہ اولادوں کا انکار۔ ایک پیدا ہوا دمادوں کے پیچھے لگ گیا، عثمان او بھائی میرے، ابو العاص بن ربیع کا تو نام بھی نہیں سنا ہوگا، پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع، نام بھی سنا تھا پہلے کبھی؟ الا ماشاءاللہ۔ علی کا مقام اپنی جگہ، علی کے مقام تک پہنچنا سوال ہی نہیں پیدا ہو، لیکن سمجھو ذرا بات، علی کا مقام سب کو سمجھ آ گیا نا؟ ابو العاص بن ربیع کا کون سمجھائے گا؟ عثمان کا کون سمجھائے گا؟ نہیں، ختم۔ او بھائی سمجھو، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں، سنو ذرا بات کو۔ حسن کا بتایا، حسین کا بتایا، اہل بیت کے حقوق یاد رکھنے تھے، امامہ کا بتایا، امامہ کے بھائی علی بن ابی العاص کا بتایا علی بھی دو ہیں اہل بیت کے اندر، ایک علی کا ذکر دوسرے علی کا ذکر ذکروں میں ہی نہیں ہے۔ اب کرو، اب بولو، یہ بات بولو، یہ ڈھکوسلا مارو، اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، چوچو اپنے گریبان میں جھانکو۔ اور کتنے اہل بیت بتا دیے تم نے؟ امامہ کا ذکر ہے، ام کلثوم کا ذکر ہے، فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم کا ذکر ہے، فاطمہ کی بیٹی زینب کا ذکر ہے نا کربلا میں، فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم بھی تو ہے زینب کی بہن، ذکروں میں ذکر ہے کہیں؟ نہیں۔ حسن حسین کا ذکر ہے، محسن کا ذکر ہے، ذکروں میں کہیں ذکر ہے؟ نہیں۔ یہ تو ٹریلر دیا میں نے آپ کو، آج وقت ہی نہیں بچے گا، ہم انشاءاللہ اسی درس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے پیر والے دن، اس میں انشاءاللہ ان سب کی تفصیل آئے گی۔ اور آپ میری بھائی میری بات کو سمجھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے میں۔ روایت کا راوی حسین، وہ کہتا ہے اے زید آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ یار اور بھائی میرے سنو، یہاں سے پروپیگنڈے کا ابتدا ہوتی ہے، پروپیگنڈا کرنے والا سب سے پہلے یہاں سے بات شروع کرتا ہے، اے زید آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ زید بن ارقم سے سوال کرنے والا کہتا ہے آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ کیا آپ کی ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ راوی کا یہ سوال کرنا کچھ گمان نہیں دے رہا، راوی کا یہ سوال کرنا کہ کیا ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہے، یہ گمان نہیں دے رہا کہ یہ پروپیگنڈا اس تک پہنچ گیا ہے کہ ازواج اہل بیت میں نہیں ہیں، یہ پروپیگنڈا اس تک پہنچ گیا ہے کہ ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے وہ تذبذب میں سوال کر رہا ہے، اے زید بتائیے کیا ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ زید جواب میں کہتے ہیں ازواج اہل بیت میں سے ہیں۔ زید بن ارقم جواب میں کہتے ہیں ازواج اہل بیت میں سے ہیں، لیکن آپ کے اہل بیت وہ ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام کر دیا گیا۔ او بھائی میرے سنو، توجہ سننا میری بات، توجہ سے سنانے والا سنا رہا ہے، اس نے سوال کیا کہ آپ کے ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ جواب دینے والے کہتے ہیں ازواج اہل بیت میں سے۔ اب دیکھو میں نے قرآن کے 7 مقامات آپ کو پڑھ کے بتائے، بیویاں اہل بیت میں سب سے پہلے بیویاں ہوتی ہیں، تو آپ سمجھو ذرا جس آدمی کو ان 7 آیتوں کا علم ہوگا وہ یہ سوال کرے گا کہ بیویاں اہل بیت میں سے ہیں یا نہیں، وہ نہیں کرے گا نا سوال۔ اچھا ہمارے اندر کتنے لوگوں کو ان 7 آیتوں کا علم ہوتا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ آیت تطہیر، تو اس پہ بھی پروپیگنڈا ہے کہ آیت تطہیر کے اندر ازواج داخل نہیں ہے، آیت تطہیر کے اندر پنجتن ہے۔ او بھائی میرے سن، یہ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ وہ علی فاطمہ حسن حسین تو ہیں، اس سے تو انکار ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، پکا ٹھوک بجا کے، وہ بھی ان فضیلت کے حامل ہیں۔ لیکن جو پروپیگنڈا ہے اس کا جواب سمجھیں۔ وہ اعتراض کرنے والے نے وہ دیکھو اس نے اپنے کام کی بات یہیں سے نکال لی،
یہیں سے اس نے سوال کرنے والے نے کہا کہ ازواج اہل بیت میں سے، اس نے کیا کرا، اس نے یہاں سے تو روایت پڑھی نہیں، اس نے روایت پڑھی آگے سے۔ مرزا نے بھی اپنی ویڈیو میں یہیں سے روایت پڑھی ہے، حدیث نمبر 6106، صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ حدیث نمبر 6106۔ مرزا نے بھی حدیث نمبر یعنی 6103 پڑھنا مناسب نہیں سمجھی، 6106 پڑھی، اور الفاظ اس کے اندر کیا ہیں سنت، یہی روایت ہے، یہی میرے بھائی روایت ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، یزید بن حیان اس کو روایت کرتا ہے، اور یزید بن حیان جو ہے وہ کیا روایت کرتا ہے، سنت ذرا بات کو، کہ پوچھا کیا اہل بیت وہ ازواج میں سے نہیں ہے، تو کہا لا و ایم اللہ ان المرأۃ تکون مع الرجل العصر من الدہر ثم یطلقها، نہیں ازواج نہیں، جواب میں کیا بولا، ازواج نہیں، ٹھیک، کیونکہ اللہ کی قسم عورت تو مرد کے ساتھ ایک زمانہ رہتی ہے، مگر پھر وہ اس کے بعد طلاق دے دیتا ہے، فترجع الی ابیہا، فترجع الی ابیہا، تو وہ چلی جاتی ہے اپنے باپ کے گھر، تو وہ چلی جاتی ہے اپنے باپ کے گھر۔ یہ زید بن ارقم کی طرف منسوبہ ہے۔ اب آپ ذرا سنو ذرا ایک بات کو، ایک ہے نا اللہ تعالیٰ نے، میں نے بھی آپ سے عرض کیا تھا نا کہ اللہ نے ایک یعنی ایک عقل دی نا آدمی کو، شعور، یہ مطلب کتنا فرق ہے، حدیث نمبر 6103 حدیث نمبر 6106، بیچ میں دو حدیثیں، دو حدیثوں کے فرق سے ایک جگہ واضح طور پہ کہتے ہیں اہل بیت، ازواج اہل بیت میں سے ہیں، لیکن یہ کیا ہوا، یہ یہاں کہہ رہے لا نہیں، وہاں وہ کہہ رہے ہیں اہل بیت میں سے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ممکن ہے کہ راوی کو یہاں پر ولکن کے کلمے سے وہم ہوا ہے۔ دیکھو وہ جو روایت ہے اس میں کیا الفاظ ہیں کہ فقال لہ حسین، حسین نے کہا کہ یعنی حسین بن صبرہ نے کہا ومن اہل بیتہ یا زید الیس نساء من اہل بیتہ، کون ان کے اہل بیت ہے زید، کیا ان کی اور بیویاں جو ہیں ان کے اہل بیت نہیں ہیں؟ قال نساؤہ من اہل بیتہ، تو زید نے جواب میں کہا عورتیں ان کے اہل بیت میں سے ہیں، ولیکن اور لیکن اہل بیت ہی من حرم صدقہ بعدہ، کہ وہ ہیں کہ جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صدقہ حرام ہے، صدقہ وہ لیں گے، صدقہ انہیں دیا جائے گا نہیں۔ اب آپ سمجھو ولیکن کا جو کلمہ تھا وہ تشریح کے لیے تھا، راوی نے نفی کے لیے سمجھ کے اس کو لا کے معنوں میں لے لیا اور اس کو لا کے روایت کر دیا۔ آپ بتائیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا قرآن کی آیتوں کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ چھوڑیں آیت تطہیر کو نا، کہ اگر کوئی کہہ نہیں جی آیت تطہیر کے اندر تو وہ فلاں فلاں فلاں، کیونکہ وہ فلاں حدیث ہے فلاں حدیث، وہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو وہ اس میں تو یہ حضرات داخل، ہم کہتے ہیں چھوڑو اس کو، سورہ ابراہیم، سورہ سعد، سورہ طٰہٰ، دیگر جگہوں پر ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ رب العزت نے ازواج کو اہل بیت میں بیان کرا، تو اہل بیت تو بالاولی ازواج میں سے ہیں، اہل بیت کے بعد جن کے یعنی کہ ازواج کے بعد جن کے لیے اہل بیت کی بات ہوگی ان کے لیے دلیل دی جائے گی، ان کے لیے دلیل دی جائے گی۔ میں پھر دہرا دوں اپنی بات، فاطمہ، علی، حسن، حسین بالاولی اہل بیت میں سے، کسی قسم کا کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں، جو شک شبہ کرے وہ شخص منافق ہے۔ لیکن ایک نقطے کو سمجھیں، میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ بات کر کے علی، فاطمہ، حسین کے اہل بیت کا اقرار کر کے آپ یہ کہو ازواج نہیں ہے، تو یہ نفاق، یہ نفاق، کیونکہ اس کی وجہ آپ یہ دیکھو گا قرآن میں واضح طور پہ اللہ رب العزت نے ازواج میں گنا، اور زید رضی اللہ عنہ کے لیے ہم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ بات کہیں کہ نہیں ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہے، جبکہ حدیث نمبر 6103 میں زید کہہ رہے ہیں نساؤہ من اہل بیتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے گھر والوں میں سے، اس کا مطلب یہ کلمہ ان کا نہیں، راوی نے ولیکن کے کلمے سے وہم کھاتے ہوئے لا ان کی طرف سے لفظ کہہ دیا نہیں۔ ابھی سمجھے ذرا اس بات کو، اس کی دوسری دلیل میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں۔ یہ جو کلمہ کہا گیا نا کہ وَأَيْمِ اللَّهِ إِنَّ الْمِرْأَةَ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الْعَصْرِ مِنَ الدَّهْرِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَىٰ أَبِيهَا، کہ اللہ کی قسم عورت تو ایک وقت تک مرد کے ساتھ رہتی ہے، پھر مرد جب اسے طلاق دیتا ہے تو وہ تو اپنے باپ کے گھر کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ زید ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 کے اندر ازواج مطہرات کے لیے مسلمانوں کو یہ اخلاق اور ادب سکھایا، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ پہلے تو یہ نا کہ وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، اپنے انہی گھروں میں ٹھہری رہنا، وہ جا سکتی ہیں کسی اور گھر،
چھوڑ دو. چلو طلاق کے بعد تو جائیں گے نا, لیکن ولا انتن کے ہو ازواجہم من بعد ابدا, جس سے نبی نے نکاح کر لیا, نبی کے بعد اب کوئی بھی مسلمان, کوئی بھی شخص اس سے نکاح کر سکتا, تو زید ایسی بات کیسے کہہ سکتے؟ او بھائی میرے, زید ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اچھا پھر سمجھے ذرا اس بات کو. ہم کہتے ہیں اس کے بعد بھی ہمارے سراخوں پہ, یہ زید رضی اللہ عنہ کا اپنا فہم ہے, ہمارے سراخوں پہ کوئی بات نہیں, لیکن قرآن کی آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث زید رضی اللہ عنہ کے فہم سے اولا ہے نا, اس کی پیروی کی جائے گی. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں یہاں تک بات صحیح, اللہ اور اس کے رسول کی بات کی پیروی کی جائیں گے. اللہ اور اس کے رسول نے ازواج کو اہل بیت میں گنا ہے, ہم مزید بھی آگے پڑھیں گے. ٹھیک, لیکن اب اس کے بعد آگے دیکھیں, آپ نے روایت پڑھی, ہاں روایت کا اگلا حصہ پڑھو, اگلا حصہ پڑھا آپ نے, پڑھا یہاں تک کہ وہ یعنی اہل بیت ہی کون ان کے اہل بیت جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے نا, وہ کون ہے ذرا پڑھ کے سنا نا. تو جو پڑھ کے سنایا تو انتقال, بھائی میرے جو پڑھ کے سنایا تو یہ تو نیپال سے بھی واپس نہیں آ سکے گا جو اگر یہ پڑھ کے سنایا تو. اور بھائی میرے توجہ سنیں, پکا انتقال سنو. وہ کہتے ہیں اہل بیتہ اصلہ و اثبتہ الذین حرموا الصدقۃ بعدہ. پہلے تو یہی حدیث, یہ جہاں سے اللہ والا کلمہ پڑھا گیا کہ آپ کے اہل بیت تو آپ کے باپ دادا, آپ کے اہل بیت تو و اثبتہ, اور آپ کے اسبات ہیں, اسبات چچا زاد, پھوپھی زاد. او بھائی میرے آپ کے اسبات ہیں جن پر آپ کے پاس صدقہ حرام ہے. اور پھر 6103 میں اسبات کی تشریح ہے. گو میں اگر کہتا نہیں اپنی لایا نہیں, روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ کون ہیں, ہم آلو علی و آلو عقیل و آلو جعفر و آل عباس. اور بھائی میرے کل ہؤلاء حرمت صدقہ, تو یہ سب کے سب وہ ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے. اور بھائی میرے کون کون ہیں؟ آل علی, آل جعفر, آل عقیل, آل عباس. مجھے بتاؤ ذرا اس بات کو کہ آپ نے آل عباس میں سے کتنوں کا نام سنا, آل جعفر میں سے کتنوں کا نام سنا, آل عقیل میں سے کتنوں کا نام سنا؟ اور میرے بھائی سمجھو ذرا اس بات کو, اہل بیت کا چورن بیچنے والوں نے یہ جو کہا کہ یہ فلاں یہ اہل بیت کو بیان نہیں کرتے, ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو, تم نے اصلی اہل بیت کے ذکر تو دور کی بات نام تک بتائیں پبلک کو, کون کون ہے اہل بیت. سنو ذرا بات اور سنو, کوئی کہے اچھا زید کا وہ فہم تو لینا نہیں ہے, یہ فہم لینا ہے, نہیں یہ زید کا فہم لینا ہے. پتہ ہے کیوں لینا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے, وجہ سب سے بڑی یہ ہے, آپ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ, یہ کتاب الزکوٰۃ کے اندر امام نووی نے باب قائم کیا, باب تحریم الزکوٰۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وہم بنو ہاشم و بنو مطلب دون غیرہم. بھائی سنو ذرا بات کو, باب کیا قائم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں زکوٰۃ کی حرمت کا بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ کی آل کے اوپر, آپ کی آل کے اوپر, اور وہ کون ہیں؟ وہ بنو ہاشم ہیں, وہ سارے کے سارے بنو ہاشم ہیں, وہ بنو مطلب, وہ سارے کے سارے بنو مطلب ہیں, وہ سارے کے سارے. کہیں دیکھ لینا بنو امیہ ان میں نہ آ رہا ہو, معذرت کے ساتھ نازبیت نہیں ہے, مگر رافضیت کی موت ہے, پکی والی, ٹھوک بجا کے, سوائے بوکھلانے ہاتھ پیر مارنے کے اور کچھ اور سکتا. اور سنو پھر حدیث کیا ہے, بڑی غور طلب, 2377. اور مرزا بولتا ہے نا صحیح مسلم سے نہیں پڑھیں گے, فلاں سے نہیں پڑھیں گے,
وہ جو ہم پڑھیں گے، کبھی مر جاؤ، کوئی تمہاری موت ہو جائے، کبھی یہ بھی پڑھ کے سنا دو جو ہم پڑھ رہے ہیں، کبھی تم یہ پڑھ کے سنا دو جو تمہاری دکان بن جائے، تالے ڈل جائے، گورنمنٹ سیل لگ جائے، اس پہ ایلفی ڈل جائے، اس پہ بھی بچے پخانہ کر کے چلے جائیں، کہ کوئی کسی طرح کھول پائے۔ سنو ذرا بات کو، غور طلب نقطہ ہے۔ عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث، نام ذہن میں رکھنا بھائی میرے، نام کس کا آ رہا ہے؟ عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث، بیٹے ہیں ربیعہ بن حارث کے، حارث چچا حارث کے بیٹے ربیعہ، چچا حارث کے بیٹے ربیعہ، کون؟ بنو مطلب، کون میرے بھائی؟ بنو مطلب۔ سنو ذرا بات کو، عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ ربیعہ بن حارث اور عباس بن عبد المطلب، کون؟ بنو مطلب، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، اور عباس بن عبد المطلب تو سوری بنو ہاشم، وہ بنو مطلب، یہ بنو ہاشم۔ ربیعہ بن حارث اور عباس بن عبد المطلب چچاؤں کی بات ہو رہی ہے۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ ایک چچا زاد بھائی ہے، دوسرا چچا ہے، جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا باخدا اگر ہم ان دو لڑکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیں، یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ عبد المطلب، حارث کے بیٹے، ربیعہ بن حارث کے بیٹے اور عباس کے بیٹے فضل، عباس کے بیٹے فضل، یہ ان دو کی بات ہو رہی ہے۔ کہ دونوں جمع ہوئے، دونوں نے کہا ہم اپنے ان دونوں لڑکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج جا کے وہاں عرض کریں کہ آپ ان دونوں کو زکوٰۃ وصول کرنے پر عامل بنا دیں، آپ ان دونوں کو زکوٰۃ وصول کرنے پر عامل بنا دیں۔ توجہ سنیں بھائی، یہ دونوں آپ کو اس طرح لا کر دیں جس طرح اور لا کر دیتے ہیں، جیسے دوسرے زکوٰۃ اکٹھے کرتے ہیں ایسے یہ بھی اکٹھی کریں، اور جو اور لوگوں کو ملتا ہے، عاملین کو جو تنخواہ ملتی ہے، زکوٰۃ کی پولیس کو جو تنخواہ ملتی ہے، ان لوگوں کو بھی مل جائے۔ زکوٰۃ کی پولیس کو جو تنخواہ ملتی ہے، سورۃ توبہ کی آیت میں جو زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے ہیں، پولیس کو جو زکوٰۃ دی جائے گی وہ بھی زکوٰۃ میں سے دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب سنیں ذرا بات کو، کہ یہ دونوں مال اکٹھا کریں، لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں، جیسے آپ دوسروں کو تنخواہ دیتے ہیں اس چیز کی، ایسے ان کو تنخواہ ملے۔ اسی اسنا میں کون آ گئے؟ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ کر کھڑے ہو گئے، لو بے بنو ہاشم بھی آ گئے، ٹھیک ہے، آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضرت علی سے، دونوں نے اس بات کا تذکرہ، ربیعہ بن حارث چچا زاد بھائی اور چچا عباس دونوں نے ذکر کیا علی رضی اللہ عنہ سے، تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کو یہ عہدہ نہیں دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی عبد المطلب اور فضل کو یہ عہدہ نہیں دیں گے۔ سنو ذرا بات کو، کہا عباس، یہ حضرات یہ کیا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم تم صرف حسد کی بنا پر ایسا کہہ رہے ہو، تم صرف حسد کی بنا پر ایسا کرو کیونکہ تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہو۔ اس سے یہ بھی دلیل ہو گئی کہ علی آپ کے داماد ہیں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہو، ہم تو اس بنا پر تم سے حسد نہیں کرتے، ہم تو تم سے اس بنا پر حسد نہیں کرتے۔ سنو ذرا میری بات، مشاجرات صحابہ کی ڈھکوسلے جو دیتے ہیں نا پھکی کے نام سے، پھکی کے نام سے جو مشاجرات صحابہ کے ڈھکوسلے دیتے ہیں، وہ کبھی عباس و علی کی تکرار سناتے ہیں؟ سنو، خود ہی جواب دے دو، کیوں ہوا؟ جواب دو، ہمارا وعدہ ہے تم جو اس کا جواب دو گے وہ مشاجرات صحابہ کا ہماری طرف سے ماننا، اور انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، آگے ہمارا یہ موضوع ہے، یہ مشاجرات صحابہ کے حوالے سے انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا، ہم اس کے حوالے سے تفصیلاً پڑھیں گے۔ اور سنو ذرا آگے، ہاں علی رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا ان دونوں کو روانہ کر دو، اچھا ان دونوں کو روانہ کر دو۔ ہم دونوں چلے گئے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ لیٹ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ حجرے میں تشریف لائے، اور آپ کے تشریف لانے تک حجرے کے پاس یہ دونوں حضرات بھی کھڑے رہے۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے ان دونوں کے، فضل اور عبد المطلب کے، دونوں کے کان پکڑے، محبت میں پیار میں کان پکڑے، اور فرمایا اب بتاؤ تمہارے دل میں کیا، کیوں کھڑے ہو مسلسل، دونوں یہاں کیوں کھڑے ہو، بتاؤ جلدی سے۔ پھر آپ اور ہم حجرے میں آ گئے۔ اس دن آپ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہیں، اپنی زوجہ زینب کے ہاں آپ تھے۔ ہم نے ایک دوسرے سے بات کرنے کو کہا تم بولو، اس نے کہا نہیں تم بولو۔ سنو، توجہ سنو۔ پھر ہم میں سے ایک نے گفتگو کی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے زیادہ احسان کرنے والے اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔
آپ سب سے زیادہ احسان کرنے والے اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں. ہم نکاح کے قابل ہو گئے ہیں, ہم نکاح کے قابل ہو گئے ہیں. ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں, آپ ہمیں ان بعض صدقات پر عامل بنا دیں, پولیس یعنی اس پر ہمارے ہاتھ میں کنٹرول دے دیں اس کی وصولی. ہم آپ کو مال وصول کر کے لا کر دیں گے جیسے کہ اور لوگ لا کر دیتے ہیں, اور ہم کو بھی ویسے ہی حصہ مل جائے گا, تنخواہ مل جائے گی جیسے اور لوگوں کو ملتی ہے. ربیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کافی دیر تک ہماری بات سنتے رہے, حتیٰ کہ ہم نے ارادہ کیا ہم آپ سے اس بارے میں مزید بات کریں گے. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے ہمیں اشارہ کیا اس پر بات مت کرو. زینب رضی اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے ہمیں اشارہ کیا کہ اس پہ بات چھوٹے دونوں لڑکوں کو, ٹھیک ہے. ربیہ کہتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل محمد کو صدقہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اہل بیت نبی صدقہ استعمال نہیں کریں گے کیونکہ یہ لوگوں کے مال کا میل ہوتا ہے, یہ لوگوں کے مال کا میل ہوتا ہے. تم مہمیہ کو بلاؤ, وہ خمس پر, خمس زکوٰۃ نہیں ہوتا, مال غنیمت کا 5واں حصہ ہوتا, وہ خمس پر مامور تھا. اور نوفل بن حارث بن عبد المطلب کو بھی بلاؤ, نوفل بھائی ہیں عبد المطلب کے بھائی, وہ دونوں آ گئے. آپ نے مہمیت سے فرمایا تم اپنی لڑکی کا نکاح اس لڑکے فضل بن عباس سے کر دو. انہوں نے اپنی لڑکی کا نکاح اس کو دے دیا. اور نوفل بن حارث سے فرمایا کہ اس لڑکے سے تو اپنی لڑکی کا نکاح کر دے. انہوں نے اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دیا. اور آپ نے مہمیہ سے فرمایا اس کو مہر میں اتنا اتنا خمس دو, خمس تو اہل بیت کے لیے نا 10ویں پاری کی پہلی آیت, اتنا اتنا مہر جو ہے وہ خمس ان کے مہر مقرر کر دو دونوں کے. اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اسی میں جو ایک چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے, بھائی سنو ذرا توجہ سے. حسن آئے ہیں, حسین, فاطمہ, علی, کون ہے؟ چچا عباس نے اور ربیہ نے, چچا زاد بھائی نے, دونوں نے اپنے لڑکوں کو بھیجا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کیا کہہ کے منع کرا, ہم اہل بیت کے لیے صدقہ استعمال کرنا جائز. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا میرے بھائی آل عباس بھی اہل بیت میں سے, آل حارث بھی اہل بیت میں سے. وہ اللہ کے بندو سمجھو ذرا بات کو. زید رضی اللہ عنہ کا یہ فہم بالکل صحیح ہے. آپ کے ازواج تو آپ کے اہل بیت ہیں ہی, اور آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ وہ جن پر آپ کے انتقال کے بعد صدقہ حرام ہے. اور وہ کون کون ہیں؟ وہ آل علی ہیں, وہ آل جعفر ہیں, وہ آل عقیل ہیں, وہ آل عباس ہیں. تو زید کا یہ فہم تو الحمدللہ صحیح مسلم کے حدیث کے عین مطابق ہے. تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی. اور تو اور سنو ذرا بات کو, غور طلب نکتہ ہے, سمجھیں. عائشہ فرماتی ہیں, یہ مسند ابو داؤد 43 ہے, مسند ابو داؤد 43 کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 190 حدیث نمبر 1552. عائشہ کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بخمس قال نحن اہل بیت نوتر بخمس. کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ 5 وتر پڑھا کرتے تھے, اور ہم اہل بیت بھی 5 وتر پڑھ لیتے ہیں. عائشہ اپنے لیے کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم اہل بیت اپنے لیے ہم بھی 5 وتر پڑھ لیتے ہیں. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں, یہاں تو صورتحال یہ ہے نا کہ بات چل رہی تھی کہ ازواج اہل بیت میں سے ہیں یا نہیں. اور سنو ذرا بات کو, یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے, اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 418 حدیث نمبر ہے 6541. کثیر بن عبداللہ المزنی اپنے والد سے, وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب کے موقع پر خندق کھودنے کے لیے آپ نے نشان لگایا. یہ نشان مقام مزاحج تک پہنچا. پھر آپ نے ہر آدمی کو 40 گز خندق کھودنے کا کام سپرد کیا. اس موقع پر مجھے اپنے ساتھ شامل کرنے کے سلسلے میں انصار و مہاجرین کا آپس میں اختلاف ہو گیا. مہاجرین کہہ رہے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں, سلمان ہم میں سے ہیں. انصار کہہ رہے تھے سلمان فارسی ہم میں سے ہیں. مہاجرین کہہ رہے ہیں سلمان ہم میں سے ہیں, انصار کہہ رہے ہیں سلمان ہم میں سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سلمان و منا اہل البیت, سلمان میرے اہل بیت میں سے. اب بھائی یار صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے, سنو, نہیں سسر کیسے اہل بیت ہوں گے؟ اور
वैसे कर रहा है चो चो, नहीं, ससुर हो ही नहीं सकते अहले बैत में, ससुराली रिश्ते कभी भी नहीं हो सकते, अज़वाज नहीं हो सकते। और यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारसी को, अरब होने तो दूर की बात, फिर कुरैश में से होना दूर की बात, फिर बनु हाशिम में से होना दूर की बात। और यार समझो वो पंजतन आले अबी तालिब अली और फातिमा बिनते मोहम्मद, वो उनमें से भी नहीं, वो तो गैर अरब है। और क्या कहा, सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान मेरे अहले बैत में से। यही वजह है आप देखें उसूलियीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन, बड़ा कसीर तबका ये बात कहता है अहले बैत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज, आले हाशिम, आले बनु हाशिम, आले बनु मुत्तलिब और आपकी औलादें, आपके दामाद, आपके ससुराली रिश्तेदार और आपके मवाली, मवाली जमा है मौला की, मौला बमायने आज़ाद करदा गुलाम, आपके मवाली मसलन सलमान फारसी, मसलन ज़ैद बिन हारिसा, सब आपके अहले बैत में से। एक बहुत बड़ा तबका यह बात कहता है, ये सब हजरात आपके, और अल्लाह प्रोपेगेंडे से बचाए बस आदमी को। तहकीक उस तरह करो जिस तरीके से हमारे बुजुर्ग करते रहे। वो तुम्हें कोई तहकीक कराए, तुम इस्लाम 360 देखो और फैसला कर लो, ये तहकीक, अब भाई सुनो तहकीक नहीं। और फिर उसके बाद समझो जरा बात को, हम लेके जाते हैं उस बात की तरफ कि जिसके बाद सन्नाटे में एक आवाज उभरेगी, इंतकाल। क्या आवाज उभरेगी? इंतकाल। सुनो भाई तवज्जो तलब बात है। वो आयशा कहती है ना नो अहले बैत, हम अहले बैत में से हैं। सुनो जरा बात को, वो अहले बैत में से हैं, कुरान ने तो कहा ही है। अब देखो नबी कैसे बताएंगे वो अहले बैत में से, सुनना जरा बात को। इब्न अब्बास कौन? इमाम बुखारी जिंदा होते ना और पैर धोकर पीना जायज़ होता, यकीन करें इमाम बुखारी के पैर धोकर पीने का मकाम था ये। क्या साहिब करामत आदमी थे यार, क्या साहिब फरासत आदमी थे। रिवायत भी वो लेकर आए कि जिसके बाद सन्नाटे में आवाज़ क्या गूंजेगी। सुनो जरा बात को। चाचा अब्बास के बेटे अब्दुल्ला अहले बैत वो रिवायत करते हैं। सुनो, वजदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शातन मैता के मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा, मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा की खादिमा को बकरी सदके में दी किसी ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुर्दा हालत में पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखो मैमूना ज़ौजा है, सुनो भाई तवज्जो से, मैमूना ज़ौजा है, खादिमा को किसी ने सदके में मुर्दा बकरी दी, वो मुर्दा थी, वो मर गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुर्दा हालत में पाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सुनो जरा बात को, तुम लोग इसके चमड़े को काम में क्यों नहीं लाए? खाल को, ये तो मर गई, खाल तो पाके ना, खाल को काम में लो। सही, जाए नमाज वगैरह बनती थी और दीगर चीजें। सुनो जरा बात को, लोगों ने कहा, लोगों ने, यार समझो जरा बात, लोग तो घर वाले हैं ना, लोगों ने कहा ये तो मुर्दा है। मैमूना खादिमा दीगर इन फरमाया इन्नमा हुर्रमा अकलोहा, इसका खाना हराम है, खाल नहीं। और पूछो खाना क्यों हराम है? क्योंकि वो सदके में दी गई थी, क्योंकि वो सदके में दी गई थी। मैमूना के लिए भी सदके की इजाजत मिली, मैमूना के लिए सदके की इजाजत मिली। क्यों? और समझो बात क्यों नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी के लिए कि इन पर भी सदका, अहले बैत है जब भी तो सदका। और यही कहा ना ज़ैद रज़ी अल्लाह ने कि जिन पर आपके पास सदका हराम है तो अज़वाज दाखिल होंगी नहीं होंगी, हदीस की रूह से। और सुनो आगे, फिर हदीस नंबर 1493 आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाती हैं मेरा इरादा हुआ बरीरा को आज़ाद करने का। बरीरा आपकी खादिमा, बरीरा आपकी खादिमा, कि मैं उसको आज़ाद करने के लिए वो जो भी उसे लेना चाहे, खरीदना चाहे खरीद ले। लेकिन उसके असल मालिक ये चाहते थे कि विला उन्हीं के पास रहे। यानी आयशा खरीदना चाहती थी, असल मालिक वो कहते थे इसकी विला हमारे पास रहे। विला का मतलब ये होता है कि जो भी प्रॉपर्टी खादिम की होगी ना, खादिम के मरने के बाद मालिक को चली जाएगी। मालिक अगर उसे तकसीम करना चाहे इसकी औलाद में तो करना चाहे, वरना वो उसका मालिक हो।
ابھی سنو ذرا بات، اس کا ذکر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، توجہ سنو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خرید کر آزاد کر دو، ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے. یہ الگ مسئلہ ہے، ابھی ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. سنو، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا. تو میں نے کہا یہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی نے صدقے کے طور پر دیا ہے. او بھائی میرے بھائی، بریرہ کون ہے؟ اب بریرہ خادمہ ہے. بریرہ کون ہے؟ بریرہ تو خادمہ ہے. سنو ذرا بات کہ کسی کو یعنی وہ صدقے کے طور پہ، آپ نے فرمایا صدقہ تو اس کے لیے تھا، ہمارے لیے ہدیہ ہے. ہمارے لیے تو ہم کون ہیں وہاں جمع؟ بھائی ہم کون ہیں جمع؟ یہاں سے ہم کون ہیں جمع؟ سانپ نہیں ہے، رسی ہیں. او بھائی میرے، وہ یوٹیوب پہ جو سانپ پھینک کر رسیاں پھینک کے سانپ دکھا رہا تو اللہ کی قسم وہ نہیں. سنو، عائشہ اور نبی کے علاوہ اور کون ہے؟ ہم. ہمارے لیے اس کے لیے صدقہ ہے، ولنا ہدیۃ، ہمارے لیے یہ ہدیہ ہے. صدقہ ہم نہیں کھا سکتے، صدقہ ہم نہ عائشہ کھا سکتی ہیں نہ ہم کھا سکتے ہیں. اور اس کے بعد آگے سنو، یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 104، کتاب الزکوٰۃ، باب من قال لا تحل الصدقۃ علی بنی ہاشم. باب کا ہم کیا کہ وہ شخص جو کہتا ہے کہ بنی ہاشم کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں ہے، اس کے تحت باب کے تحت حدیث نمبر 6 ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں ان خالد بن سعید بعث الی عائشہ ببکرۃ من صدقۃ، کہ خالد بن سعید نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک گائے کو جو کہ صدقے کی تھی بطور تحفہ بھیجا. وقالت ان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل لنا صدقہ. اینڈ بھائی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دیا جا رہا ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں. لا تحل لنا صدقہ، ہمارے لیے صدقہ جائز حلال نہیں ہے. عائشہ. تو میرے بھائی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صحیح مسلم کی جو یہ روایت بیان کی جاتی ہے اور اس سے یہ جو اشکال پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہیں، الحمدللہ ازواج اہل بیت میں سے ہیں. جس طرح دیگر بنو ہاشم، بنی مطلب و دیگر کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے ازواج کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اللہ کا قرآن آپ کے ازواج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت قرار دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبی اپنے ازواج کو اہل بیت قرار دیتی ہے، اور انشاءاللہ آگے ہم مزید اس کے دلائل پڑھیں گے. اور اسی طریقے سے خود ازواج اور خود صحابہ کرام وہ ازواج کو اہل بیت میں سے بیان کرتی ہے. تو الحمدللہ ازواج کا اہل بیت ہونا ثابت ہوتا ہے. اللہ توفیق دے گا تو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں مزید آگے اہل بیت کے حوالے سے پڑھیں گے. ابھی کچھ تفصیل جو ہے باقی ہے اور اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو اللہ رب العزت توفیق دینے والا ہے. انشاءاللہ پیر والے دن یہیں سے ہم اس سے کنٹینیو کریں گے. وما علینا الا البلاغ.